آیت نمبر 130 اور 131 جی وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور ملت ابراہیم سے اس شخص کے سوا کون منحرف ہوگا، یعنی ملت جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اس سے منہ کون موڑے گا جو بے وقوف ہو، جو بے وقوف ہو۔ قرآن کریم میں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے اس کو دنیا میں منتخب کر لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور یاد کیجئے جب ان سے ان کے رب نے کہا کہ میری اطاعت پر برقرار رہو، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو انہوں نے کہا میں تمام جہانوں کے رب کی اطاعت پر قائم ہوں۔ علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ ملت جو ہے ان احکامات کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی زبانوں سے اپنے بندوں کے لیے مشروع فرمائے، تاکہ جو کام اپنے بندوں کے لیے جائز فرمائے، شریعت میں ان کا حکم آیا تاکہ بندوں کو اللہ کا قرب حاصل ہو، اس کو ملت کہتے ہیں جی، بندوں کو اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو اب ملت ابراہیمی سے منہ موڑنا، اس کو قرآن مجید نے کیا کہا کہ وہ کون ہے؟ بے وقوف ہیں، ملت ابراہیمی سے منہ موڑنے والے جن سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام لوگوں کا امام بنایا، اللہ نے ان کو تمام لوگوں کا امام بنایا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش میں پورے اترے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ بنایا اور فرمایا کہ ان کو اپنی اولاد پر شفقت تھی، انہوں نے اس کے لیے دعا کی۔ تو مدینہ منورہ میں رہنے والے جو یہودی ہیں، اور یہ بات پہلے بھی ذکر چل چکی کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کے اوپر یہودی بھی فخر کیا کرتے تھے اور نصارہ بھی فخر کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت، بلکہ مشرکین بھی، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کے اوپر فخر کرتے تھے، مشرک بھی، یہودی بھی، نصارہ بھی، ابراہیم کی ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام سے، ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام سے، مشرک بھی کہتے ہیں کہ ہماری بھی ایک نسبت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کے اوپر فخر کرتے تھے۔ یا دوسرے معنوں میں یہ کہہ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں ایسی واحد ہستی ہوئے کہ جن کی نسبت کے اوپر ہر قوم کے لوگوں نے فخر کیا کہ ہمیں ان سے نسبت حاصل ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں ان سے نسبت حاصل ہے۔ تو مدینہ منورہ میں رہنے والے جو یہود تھے وہ اپنا نسب جو ہے وہ حضرت اسحاق کے واسطے سے حضرت ابراہیم سے ثابت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے دیکھو حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے، اور نصارہ بھی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف خود کو منسوب کرتے تھے، کہتے تھے دیکھو ہماری بھی ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ اور اب جو قریش تھے مکہ کے، وہ حضرت اسماعیل کے واسطے سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے کہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے جن کو ابراہیم علیہ السلام یہاں پر چھوڑ کر گئے تھے اس جگہ کے اوپر اپنی ماں کے ساتھ، ان سے ہماری نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ان کے صاحبزادے شہزادے یہاں پر
تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی اپنی نسبت کی طرف سے فخر کیا کرتے تھے، بھلے وہ مشرکین تھے، بھلے وہ یہود تھے، بھلے وہ نصارہ تھے جی۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اس دعا کی صورت میں تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ظہور ہوا جی، اور آپ نے جس دین کی دعوت دی وہ اصل میں ملت ابراہیمی ہی ہے، جس دین کی آپ نے دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ملت ابراہیم سے اس شخص کے سوا کون منہ مڑے گا، کون منحرف ہوگا، جو صرف بے وقوف ہوگا، جو بے وقوف ہو، جس کے پاس عقل نہ ہو، خدا اس کو بے وقوف کہہ رہا ہے جی۔ تو اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے جی، ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، وہ دعا جو 2775 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس دعا کا ظہور ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی جو دین تھا، جو ان کی دین کی دعوت تھی، وہی ملت ابراہیم ہے۔ تو اب جو شخص خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت دینے میں فخر محسوس کرتا تھا یا کرتا ہے جی، اور وہ دین ابراہیمی سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے کیا، دین ابراہیمی ہی کو نافذ فرمایا، اس سے اب اگر اعراض کرتا ہے یا انحراف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہے، اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہوگا۔ ایک طرف تو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور اس کا بیان کرتے ہیں، اور دوسری طرف جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ظہور ہوا اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہی دین کو اور آگے اسی ملت کو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعلان فرمایا، تو اب بھی اس سے انکار کرنا یہ بے وقوفی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ان کی عقل کہاں چلی گئی ہے جی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم جی، کہ میری اطاعت پر رہو جی، اسلم اسلام لاؤ جی۔ امام راضی نے کہا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ کس وقت فرمایا، تو ایک قول یہ ہے کہ یہ نبوت سے پہلے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ستارے، چاند اور سورج کے ڈوبنے سے اللہ کی وحدانیت پر استدلال کر رہے تھے، اور جب حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام لاؤ، اور انہوں نے کہا میں تمام جہانوں کے رب پر اسلام لایا، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ امام راضی نے کہا کہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم نبوت کے بعد کا تھا، اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسلام لے کر آؤ، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے اوپر قائم رہو، اسلام کے اوپر قائم رہو اور توحید پر قائم رہو جی۔ تو بہرحال یہ حکم نبوت سے پہلے ہو یا بعد میں، انبیاء کرام جو ہیں، انبیاء علیہ السلام، یہ سب پیدائشی مومن ہوتے ہیں اور نبوت سے پہلے کفر سے معصوم ہوتے ہیں، کفر سے معصوم ہوتے ہیں جی۔ تو ان کے اعضاء سے، یعنی اپنے اعضاء ہر چیز سے، کہنے کا مطلب یہ تھا اسلم کے اسلام لاؤ، یعنی اسلام پر ثابت قدم رہنا، اسلام پر قائم رہنا، اسلام کے اوپر استقامت رکھنا جی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو یہ وہم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے کہا کہ اسلام لاؤ کہ شاید خدا نخواستہ معاذ اللہ آپ پہلے مومن نہیں تھے۔